بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، ویلکم بیک ٹو مائی چینل فیوجن فلیور وتھ سیم۔ آج آپ لوگوں کے لیے لے کر آئی ہوں انتہائی یونیک ریسیپی، اور کچھ لوگوں نے بہت کم ہی سنا ہوگا کہ مٹر کے پراٹھے، تو آج بنائیں گے مٹر کے پراٹھے، بہت ہی مزیدار اور اتنی یونیک ریسیپی اور ٹیسٹ بھی اتنے مزیدار ہے کہ آپ بنائیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ مٹر کے پراٹھے اور کتنے مزیدار بنتے ہیں۔ صرف مٹر قیمہ، مٹر چاول اور اس طرح کے کھانوں کے لیے نہیں ہے، پراٹھے بھی آپ بنا سکتے ہیں مٹر کے، اور بہت ہی مزیدار بنتے ہیں۔ چلیں شروع کرتے ہیں اپنی ریسیپی۔ سب سے پہلے ہم آٹا گوندیں گے۔ یہاں پہ ہم نے لیا ہے سفید آٹا، آدھا کلو ہم نے آٹا لیا، اس کے اندر 1 ٹی اسپون ہم نے نمک ایڈ کیا، اور 1 ٹی اسپون ہم نے اس میں ایڈ کیا اجوائن، ½ ٹی اسپون ہم نے اس میں ایڈ کیا زیرہ، 2 ٹیبل اسپون ہم نے اس میں ایڈ کیا گھی، اور اس کے بعد ہم نے اس کو اچھے سے گھوننا ہے، نیم گرم پانی سے آپ اس کو گھون لیں۔ اور آٹا بہت زیادہ نہ سخت گوندیں گے نہ بہت زیادہ نرم گوندنا ہے، اچھے سے ہم آٹے کو گون لیں گے یہاں پہ۔ اور آٹا گوندنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، آرام سے آٹے کو تھوڑا تھوڑا کر کے گوندیں، اور بہت زیادہ پانی ایک ساتھ ایڈ نہیں کرتے، اور اس طرح سے آٹا گون جائے گا۔ آٹا گون چکا ہے تقریباً ہمارا، پر ہم تھوڑا سا ریسٹ دیں گے آٹے کو۔ فوراً ہم روٹیاں نہیں پکاتے، یہ بات ہمیشہ آپ لوگوں کو بتاتی ہوں کہ فوراً آٹے سے روٹیاں نہیں بناتے، تھوڑی دیر اس کو ریسٹ دیا کریں۔ ہم نے یہاں پہ اس میں 1 ٹی اسپون جو ہے گھی دوبارہ ایڈ کر دیا، تھوڑا سا گھی لگا کے ہم نے آٹے پہ رکھ دیا سائڈ میں۔ اب ہم مٹر کی جو فلنگ ہم نے بنانی ہے، پراٹھوں کی جو ہم فلنگ بنائیں گے مٹر کی، تو اس کے لیے ہم تیاری کریں گے۔ اور یہاں پہ ہم نے لی ہے ایک چھوٹی جو ہے پیاز لی ہے، اس کو اچھے سے چاپ کر لیں گے، بہت زیادہ نا باریک چاپ نہیں کرنا ہے کیونکہ ہم نے اس کو ویسے ہی ہم نے اس کو پیس لینا ہے۔ اور یہاں پہ ہم نے 1 عدد پیاز لی، اس کو اچھے سے چاپ کیا، 3-4 ہری مرچیں آپ ایڈ کر لیں، اس کو بھی تھوڑا موٹا موٹا آپ کاٹ لیں اس طرح سے۔ اور بہت ہی ایزی ریسیپی ہے، بہت آسانی سے آپ بنا سکتے ہیں۔ اب پیاز اور ہری مرچوں کو چاپ کرنے کے بعد ہم لیں گے ایک کڑھائی، اس کے اندر ہم نے لیا ہے ½ کپ سے بھی تھوڑا سا کم تیل ہم نے اس میں ایڈ کیا، اور اس کے بعد ہم پیاز ایڈ کر دیں گے اچھے سے، بس اس کو ہم تھوڑا سا فرائی کریں گے، بس بہت زیادہ دیر اس کو گولڈن براؤن نہیں کرنا، ہلکا سا پکائیں گے اس کو۔ اس کے بعد ہم اس میں ہری مرچیں ایڈ کر دیں گے، ساتھ ہی ہری مرچ اس کے ہم نے ایڈ کر دی، ہلکا سا اس کو پکایا ہم نے، بس کہ پیاز ہلکا سا جو کچا پن ہے پیاز کا وہ ختم ہو جائے، تھوڑی سی پنکش جو ہو جاتی ہے پنک کلر پہ، اس طرح سے پیاز ہو جائے۔ پیاز ہماری تقریباً ہو گئی تھی، اس کے بعد ہم نے اس میں ایڈ کیا 1 ٹی اسپون نمک، 1 ٹی اسپون ہم اس میں ایڈ کر دیں گے زیرہ، اور بہت زیادہ مسالے اس میں ایڈ نہیں کرنے، کوئی مرچیں وغیرہ ہم نے اس میں ایڈ نہیں کرنی۔ بہت ہی مزیدار، بہت ہی سمپل ریسیپی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں، ضرور ٹرائی کریے گا، فیڈ بیک لازمی دیا کریں کہ کیسی لگی آپ کو یہ ریسیپی۔ اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کر دیں گے 1 ٹی اسپون گرم مسالہ، اور ½ ٹی اسپون جو ہے ہم اس میں ایڈ کریں گے زیرہ پاؤڈر۔ یہ ساری چیزیں ہم نے اس میں ایڈ کر دی، اور اچھے سے اس کو ہم بھونیں گے۔ مسالوں کو اچھی طرح سے بھوننے کے بعد، اچھے سے بھرائی کرنے کے بعد، تھوڑا سا بس ہم اس میں 1 ٹی اسپون کہہ رہے ہیں ہم پانی ایڈ کریں گے کہ مسالہ جو ہے اچھے سے بھن جائے۔ اور اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کر دیں گے 1 کپ یا 1 پیالی جو ہے مٹر آپ کہہ سکتے ہیں، ہم نے ایڈ کی اس میں، اور اچھے سے پھر ہم اس کی بھنائی کریں گے، مٹر کو بھونیں گے۔ اور پھر تھوڑا سا دیکھیں، بہت زیادہ پانی میں نے اس میں ایڈ نہیں کرنا، بس اتنا کرنا ہے کہ مسالہ جو ہے اچھے سے بھن جائے، بھنائی ہو جائے۔ اور اس کے بعد ہم اس میں تھوڑا سا پانی ایڈ کر کے، ½ کپ پانی ایڈ کر کے مٹر کو گلنے چھوڑ دیں گے۔ جب مٹر گل جائیں گے، اس کے بعد آگے کا آپ لوگوں کے ساتھ پروسیجر جو ہے وہ شیئر کروں گی۔ اب یہاں جاتے ہیں آٹے کی طرف۔ آٹے کو ہم نے تھوڑی دیر ریسٹ دیا تھا، اس کے بعد ہم نے دوبارہ آٹے کو گوندنا ہے اچھے سے، تاکہ آٹے جو ہے وہ پھٹا پھٹا نہ ہو، پراٹھے جو ہے وہ بہت ہمارے اچھے سے بن جائیں۔ تو آٹے کو دوبارہ مکیاں لگائیں اور آٹے کو اچھے سے گون لیں دوبارہ۔ اب مٹر تقریباً 10 منٹ ہو چکے ہیں یہاں پہ، مٹر ہمارے آپ چیک کریں گے کہ مٹر گل گیا یا نہیں گل گیا۔ مٹر کو چیک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ 1 مٹر آپ نے نکالا، اور اس کے بعد آپ اس کو دبا کے چیک کر لیں کہ مٹر گل گیا یا نہیں گل گیا۔ تو یہ دیکھیں، اس طرح سے 1 مٹر میں نے نکالا اور اس طرح سے چیک کیا، مٹر تقریباً گل چکا ہے۔ اب یہ سارے مٹر جو ہیں گل گئے ہیں، تو اس کے بعد آگے جو ہے ہم اس کو ایک چاپر میں ڈالیں گے، اور اچھے سے اس مسالے کو سارے جو ہے مٹر پیاز وغیرہ سب کچھ چاپ کر لیں گے اچھے سے۔ یہ اس فارم میں آ جائے گا چاپ ہونے کے بعد، اس کو پھر دوبارہ ہم اسی کو تھوڑا سا بھون لیں گے، کوئی بھی پانی جو ہے نمی نہ رہے مسالے میں ہمارے، اور فلنگ میں جو مٹر کی فلنگ ہم نے تیار کی ہے اس کے دوبارہ بھونیں گے اس لیے تاکہ پراٹھے جو ہمارے اچھے سے بن جائیں، کوئی بھی پراٹھا پھٹے نہ۔ اگر فلنگ میں ہلکی سی بھی نمی ہوگی تو پراٹھے جو ہیں وہ بیلنے میں مسئلہ ہوگا، تو اس چیز کا خیال رکھیں۔ اور یہاں اب ہم پیڑے بنانے لگے ہیں۔
छोटे छोटे 2 पेड़े हम बनाएंगे, बहुत बड़े हमने पेड़े नहीं बनाने हैं। छोटे छोटे से 2 पेड़े बना के उसको बेल लेंगे और फिर हम इसके अंदर फिलिंग ऐड करेंगे। देखें इस तरह से जितना आपको पराठा जो है वो बड़ा बनाना हो उस हिसाब से आप पेड़े लें। बहुत ज़्यादा मैंने बड़ा पराठा नहीं बनाना, तो मैं दरमियाने साइज़ के जो है मीडियम साइज़ के पेड़े बना रही हूँ यहाँ पे, ना बहुत छोटे ना बहुत ज़्यादा बड़े। और इसको अच्छे से हम इसको वही चंगेरी बना लेंगे, किनारे पतले कर लेंगे और उसके बाद इसको बेलेंगे तो हमारे पराठे जो हैं वो गोल भी बनेंगे और अच्छे भी बनेंगे। तो इन चीज़ों का ख्याल रखते हुए पराठे बनाएंगे और मुकम्मल रेसिपी को फॉलो करें ताकि कोई भी स्टेप आपसे मिस ना हो सके और अच्छे से पराठे आप घर में बैठ के बना सकें। और यहाँ दोनों पेड़ों को अच्छे से बेल लेंगे, बराबर रख के हम पेड़ों को बेलेंगे। फिर हम इसमें फिलिंग ऐड करेंगे मटर की, जो हमने फिलिंग बनाई है। ये देखिए तकरीबन दोनों पेड़ जो हमने बराबर के बेल लिए, अब इसमें फिलिंग ऐड करेंगे। बहुत ज़्यादा फिलिंग भी ऐड नहीं करनी और बहुत कम भी ऐड नहीं करनी कि सादे सादे पराठे लगे। तो फिलिंग को इतना ऐड करें कि जिस आराम से आप पराठे को बेल लें। एक तरह हम फिलिंग ऐड कर देंगे, दूसरी साइड जो पराठे की है वो इस तरह से हम इसको रख के और फिर अच्छे से बेल लेंगे। बहुत ज़्यादा ना क्या कहना चाहिए, प्रेशर नहीं देना पराठे पे और इजीली बेलें, आराम से हल्के हाथों से बेलें तो ये आराम से बिल जाते हैं और कोई फटते नहीं है। और आराम से इनको बनाएं और इन्जॉय करें। चटनी के साथ, रायते के साथ, अचार के साथ या नॉर्मल सादे पराठे इस तरह से भी खा सकते हैं आप। और इसी की फिलिंग के साथ भी आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। तो ये बहुत ही मज़ेदार पराठे बनते हैं। और ये तवे पे इसको डाल देंगे पराठे को, उसके बाद एक साइड इसको पहले पकाएंगे फिर दूसरी साइड पकाएंगे और जब तक ये पक जाएगा, बहुत ज़्यादा इसको ना डार्क कलर नहीं देना, ये आराम से इजीली बन जाते हैं पराठे। और फिलिंग वगैरह तो वैसे ही पकी हुई होती है तो इतना कोई मसला नहीं होता। इस तरह से साइड चेंज करके हम पराठे को पकाएंगे। तकरीबन पराठा जो है वो पक चुका है, तो उसके बाद हम इसमें घी ऐड करेंगे। अच्छे से पराठा पक जाए उसके बाद बहुत ज़्यादा देखें कलर नहीं आया पराठे पे, अब हम इसके अंदर जो है घी ऐड कर देंगे और उसके बाद इसको अच्छे से सेकेंगे और गोल्डन ब्राउन जो है वो कलर इसको देंगे कि पराठा जो हमारा मज़ेदार बन जाए। पराठे में बहुत ज़्यादा घी ऐड नहीं करेंगे, सिर्फ 2 टेबल स्पून के करीब हमने घी ऐड किया। इसको अच्छे से दोबारा जो है वो सेक लेना है और ये पराठा हमारा तैयार हो गया। अब दूसरा पराठा भी इसी तरह से सेम हम बनाएंगे। देखें दोनों साइड से हमने पहले पराठे को सेक लिया, पका लिया, उसके बाद घी ऐड किया। घी ऐड करने के बाद वो इस तरह से फ्लिप करेंगे पराठे को और अच्छे से एक साइड जो है पकाएंगे, फिर दूसरी साइड पलट के दूसरी साइड हम पकाएंगे। बहुत ज़्यादा घी ऐड नहीं करना, तो बहुत ज़्यादा ऑयली पराठे ना बनाइएगा, सेहत के लिए भी नुकसानदेह और टेस्ट भी ख़राब होता है। तो घी जो है 2 टेबल स्पून बहुत है, इनफ है। और अगर इससे भी कम करना चाहें आप, अगर डाइट कॉन्शियस है तो उससे भी कम कर लें, तो कोई ऐसा मसला नहीं। और ये मज़ेदार पराठे हमारे तैयार हैं, इंजॉय करें और दुआ में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा। फीडबैक लाजमी दिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।